دو انوکھے کردار۔ سہیل صاحب کے بنگلے کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ خوبصورت رنگ و روغن، فرش پر اعلیٰ قسم کے قالین، چھتوں پر آنکھیں چندھیا دینے والے فانوس، در و دیوار پر دیدہ زیب پردے لٹکے ہوئے، انتہائی قیمتی لکڑی سے بنی ہوئی کھڑکیاں، دروازے، نفیس برتن، فریج، اے سی، کاریں کھڑی کرنے کے لیے علیحدہ علیحدہ جگہیں، غرض ہر چیز مکمل تھی اور ہر طرف کشادگی اور رزق کی فراخی تھی، مگر ابھی ایک خوبصورت چمن بننا باقی تھا۔ گارڈن کے لیے ایک بڑی جگہ مخصوص کی گئی تھی۔ ماشاء اللہ، مبارک ہو، کیا ہی خوبصورت گھر ہے، سہیل صاحب کے دوست صہیب صاحب نے کہا۔ ارے بھائی، گھر نہیں، جنت ہے، جنت، اپنا گھر اپنی جنت، سہیل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی جنت کا نمونہ پیش کر رہا ہے، صہیب صاحب نے کہا۔ صہیب یار، تمہاری نظر میں گارڈن بنانے کے لیے کوئی آدمی ہے؟ ارے ہاں، یہ سڑک پار بستی میں ایک صاحب ہے، وہ بہت ہی ماہر کاریگر ہے، اچھا کام کرتا ہے، میرے گھر کا گارڈن بھی اسی نے بنایا تھا، صہیب صاحب نے انہیں بتلاتے ہوئے کہا۔ چلو یار، ابھی چلو، اس سے ابھی ملتے ہیں، سہیل نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ سہیل صاحب فوراً کام کرنے کے عادی تھے، چنانچہ وہ چاچا نظام کو اپنے ساتھ ہی لے آئے۔ چاچا نظام نے گارڈن بنانے کے جتنے ضروری اوزار تھے وہ ساتھ لے لیے تھے۔ چلچلاتی دھوپ میں چاچا نظام آرام دہ ایئر کنڈیشنڈ گاڑی میں بیٹھا، جہاں گرمی کا کوئی گزر نہ تھا۔ ہائے، اس گاڑی میں کتنی ٹھنڈک ہے اور ہماری جھونپڑی کتنی گرم۔ وہ جب بنگلے نما محل میں داخل ہوا تو ہکا بکا رہ گیا۔ اتنا بڑا عالی شان محل، اس نے تو ایسا گھر کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا۔ وہ اپنی جھونپڑی کا سوچتے ہی حسرت کرنے لگا۔ ان کے پاس اتنا مال اور ہمارے پاس۔ 3 ہفتوں کی مسلسل محنت سے اس نے گارڈن کا کام مکمل کر لیا۔ جب سلمان پیلس مکمل ہو گیا تو سہیل صاحب نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ مہمانوں کی گاڑیوں کو کھڑی کرنے کے لیے ایک بڑی جگہ مخصوص کی گئی۔ سہیل صاحب آنے والوں کا استقبال کر رہے تھے۔ فوزان صاحب ایک نئے ماڈل کی بڑی گاڑی لے کر دعوت میں پہنچے تو سہیل صاحب گاڑی کو دیکھتے چلے گئے۔ وہ سوچنے لگے، میرے پاس ایسی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس بھی اس طرح کی گاڑی ہونی چاہیے۔ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود نئی گاڑی کی حسرت کرنے لگا تھا۔ سہیل صاحب نے نظام چاچا کو اپنے گارڈن کی دیکھ بھال کے لیے مستقل ملازمت پر رکھ لیا تھا۔ وہ جب بھی اس محل میں آتا تو اسے اپنی گھاس پھوس سے بنی جھونپڑی یاد آ جاتی اور ناشکری کرنے لگتا۔ چاچا نظام بھول گیا تھا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرو، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ تمہیں شکر کی عادت پڑے اور انسان حسد سے بچ سکے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ مجھے کم مال، یہ کہتے کہتے چاچا نظام رک گیا، لیکن وہ ایک منظر دیکھ کر سب کچھ سمجھ گیا۔ سہیل صاحب کے گھر کا کام مکمل کر کے وہ سائیکل پر اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہونے لگا۔ ابھی وہ مگر پہنچا ہی تھا کہ اس کی جھونپڑی کے سامنے ایک اپاہج فقیر بے ساکھی کے سہارے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کی جھگی کل رات جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ وہ کھانے پینے اور راشن خریدنے کے لیے نظام چاچا سے کچھ رقم کا سوال کرنے آیا تھا اور اس کے دروازے پر بھکاری بن کر آیا تھا۔ وہ سوچنے لگا، اگر وہ اس کی جگہ ہوتا تو کیا کر سکتا تھا؟ وہ اپنی نعمتوں پر شکر کرنے لگا۔ یہ سوچ کر چاچا نظام ٹھٹکا، ابھی بھی وقت ہے، جو کچھ میرے پاس موجود ہے اس پر شکر کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ غنی مال کے ساتھ شکر کرتا ہے اور فقیر صبر کرتا ہے۔ جس کے پاس فراخی ہے اس کی بھلائی بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور جس کے پاس ظاہراً تنگی ہے اس کی بھلائی بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ وہی ذات ہے جو تنگی کرنے والا بھی ہے اور کشادگی اور فراخی دینے والا بھی۔
وہ مالک ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بروقت سبق اس کی عقل میں آ چکا تھا۔ وہ اپنی غلط سوچ پر توبہ کرتا ہوا اپنی جھونپڑی میں داخل ہوا تو یہ جھونپڑی اسے جنت محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی جھونپڑی، اپنی جنت کہہ کر وہ بھکاری کی ضرورت پوری کرنے کا انتظام کرنے لگا۔